Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده اما بعد. میرا محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام تھے، اور سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ نبینا وعلیہ السلام تھے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، یا نوح انت اول الرسل الى الارض، یعنی اے نوح تمہیں زمین پر سب سے پہلا رسول بنایا گیا۔ تو حضرت نوح علیہ نبینا وعلیہ السلام ایک ایسی قوم میں مبعوث کیے گئے تھے جو توحید سے یکسر ناشنا تھی، خدائی تعلیمات اور احکام کو بالکل بھلا بیٹھی تھی، خدائی احد کی جگہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش اور پوجا میں مصروف تھی۔ قوم نوح کے 5 مشہور بت تھے جن کا نام ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر تھا۔ بخاری شریف میں ہے کہ یہ 5 قوم نوح کے صالحین کے نام تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس زمانے کے لوگوں نے ان کی یادگار میں ان کی مورتی بنا کر رکھ لی۔ ان لوگوں کے بعد جب دوسری نسل آئی تو اس نے ان مورتیوں کا احترام کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ بھی چلے گئے اور تیسری نسل کے لوگ آئے تو انہوں نے احترام سے بڑھ کر پوجا شروع کر دی اور انہی 5 مورتیوں کے آگے سجدہ ریز ہونے لگے، اور اس طرح بت پرستی شروع ہو گئی۔ گویا دنیا میں بت پرستی کی ابتدا اولیاء پرستی سے ہوئی ہے۔ دنیا میں پہلے بت پرستی کا وجود بھی نہ تھا، سب سے پہلے بزرگوں کی یادگار کے لیے مورتیاں بنی اور وہی مورتیاں بعد میں پوجی جانے لگی۔ حضرت نوح علیہ نبینا وعلیہ السلام نے جب قوم کو اللہ کی طرف بلایا، شرک کو چھوڑ دینے کی تلقین کی، حق والے راستے کی راہ اختیار کرنے کی تبلیغ کی، تو قوم کی اکثریت نے بات ماننے سے انکار کر دیا۔ بہت کم لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا، وہ بھی بیچارے معمولی حیثیت رکھنے والے اور کمزور لوگ تھے۔ قوم کے بڑے لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا، ان کی دعوت کی کوششوں کا استہزاء کیا اور اس بات کا بھی طعنہ دیا کہ تمہارے ساتھ تو معمولی لوگ ہیں، غریب اور کمزور طبقے کے افراد ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ۔ فرمایا، ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری اتباع کرنے والے، تمہارے پیروی کرنے والے ہم میں ذلیل اور حقیر لوگ ہیں، اور بے سوچے سمجھے تمہارے پیچھے ہو لیے ہیں۔ ہم تو تم لوگوں میں اپنے سے کوئی برتری نہیں پاتے، بلکہ سمجھتے ہیں کہ تم تو جھوٹے ہو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے صاف صاف کہہ دیا کہ رؤسائے قوم، تم لوگ میری دعوت کو مانو نہ مانو، تم میری آواز پر لبیک کہو یا نہ کہو، میں ایمان لانے والوں کو اپنے سے الگ نہیں کر سکتا۔ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ کا صاف اعلان ہے، میں انہیں دھتکارنے والا نہیں جو ایمان لے آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو طرح طرح سے سمجھایا، رات میں بھی دن میں بھی، کھلم کھلا بھی، پوشیدہ طور پر بھی، مگر قوم نہ مانی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے سمجھانے پر اور بھی برگشتہ ہو گئی، کانوں میں انگلیاں ڈالنے لگی اور کپڑے ٹھونسنے لگے۔ نوح علیہ السلام نے عذاب الہی سے ڈرایا تو کہنے لگے، اے نوح تم اپنے رب کا عذاب کیوں نہیں لاتے، روزانہ دھمکاتے کیا ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اسی کو، قالوا یا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقین۔ قوم نے کہا، اے نوح تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کیا، بس جس عذاب کا تو وعدہ کرتا ہے تو اسے لیا اگر تو اپنے بات میں سچا ہے۔ تو ان سب باتوں کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام دین کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہے، لیکن قوم بہت ہی ہٹ دھرم اور سرکش تھی، وہ حضرت نوح کی بات کسی طرح ماننے کے لیے تیار نہ تھی۔ دن بدن اس کی سرکشی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ 950 برس تک دعوت دینے کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام بالکل نا امید اور مایوس ہو گئے تو بارگاہ الہی میں یوں دعا فرمائی،
تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام مجید کے اندر نقل فرمایا، وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا۔ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے، اے میرے پروردگار، تو کافروں میں سے کسی کو بھی زمین پر باقی نہ چھوڑ، اگر تو ان کو یوں ہی چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے اور ان کی نسل بھی انہی کی طرح نافرمان پیدا ہوگی۔ بارگاہ الہی میں حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا قوم کے حق میں بد دعا تھی، اور ہر طرح کی کوششوں کے بعد وہ اس بد دعا پر مجبور ہوئے تھے۔ پیغمبر کی بد دعا رائے گا کیوں جاتی، فوراً قبول ہوئی اور حکم ہوا کہ نوح ایک کشتی تیار کرو، ایک طوفان آنے والا ہے، یہ سرکش اور نافرمان قوم اسی طوفان میں غرق ہو جائے گی، اور جو اہل ایمان ہوں گے وہ کشتی میں محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون۔ فرمایا اے نوح، ہماری حفاظت میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ اور مجھ سے ظالموں کے متعلق کچھ بھی نہ کہو، یہ تو لوگ غرق ہونے والے لوگ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی، قوم نے دیکھا تو مذاق اڑایا کہ نہ پانی برسنے کا کوئی امکان، کیا خشکی پر کشتی چلاؤ گے؟ لیکن حضرت نوح علیہ السلام ان سب سے بے نیاز اپنے کام میں مصروف رہے اور کشتی بن کر تیار ہو گئی۔ اب عذاب الہی آ گیا، آسمان بھی ٹوٹ کر پانی برسنے لگا اور زمین بھی اپنے چشمے ابلنے لگی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے نوح اپنے اہل و عیال اور دیگر ایمان والوں کو لے کر کشتی میں بیٹھ جاؤ اور ہر مخلوق کا ایک ایک جوڑا بھی ساتھ رکھ لو، وہی لوگ عذاب الہی سے بچیں گے جو کشتی میں ہوں گے، ان کے سوا کوئی نہیں بچ سکے گا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل۔ فرمایا یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور نے جوش مارنا شروع کر دیا، ہم نے کہا چڑھا لو کشتی میں ہر قسم سے جوڑا، اور اپنے گھر کے لوگوں کو سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، چاہے وہ آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ سب ایمان لانے والوں کو بھی اپنے کشتی کے اندر سوار کر لو، اور ایمان نہ لائے تھے ان کے ساتھ مگر تھوڑے، اور ان کے ساتھ تو تھوڑے ہی ایمان لے آئے تھے۔ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایمان لانے والے کتنے ہیں، صرف 40 افراد یا بقول بعض 80 کے قریب، یعنی 950 برس کی تبلیغ کا نتیجہ 40 یا 80 نفر اہل ایمان۔ بہرحال ناکام حضرت نوح علیہ السلام نہیں تھے، انہوں نے اپنی کوشش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ ناکام تو وہ قوم تھی جس نے دعوت الہی کو ٹھکرا دیا اور گمراہی اور ضلالت پر تکیہ کر کر بیٹھ گئی۔ اب عذاب الہی آ چکا تھا، نافرمان اور سرکش قوم عذاب الہی کے شکنجے میں کسی جا چکی تھی، اور اہل ایمان کی کشتی موجوں کے درمیان بڑی شان و شوکت اور اطمینان و سکون کے ساتھ تیر رہی تھی۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی وہ کشتی ان موجوں کے بیچ لیے چل رہی تھی، وہ کشتی انہیں ان موجوں کے بیچ لیے چل رہی تھی جو پہاڑوں کے مانند تھی۔ پہاڑوں کی طرف اٹھتی ہوئی طوفانی لہروں میں سرکش قوم غرق کی جا رہی تھی۔ اسی دوران ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ کیا واقعہ پیش آیا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کنعان کو دیکھا کہ وہ طوفانی موجوں میں تھپیڑے کھا رہا ہے۔ نوح علیہ السلام دعوت حق کے جذبے سے بیتاب ہو اٹھے، پکار کر کہا، یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے آ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں میں سے نہ بن۔ مگر وہ بدنصیب بیٹا جو اب بھی نہ سمجھ سکا، جو عذاب الہی میں گرفتار ہو کر بھی نہ سمجھ سکا، کہنے لگا کہ میں ابھی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے موت سے بچا لے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا،
آج اللہ کے عذاب سے اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں، کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ابھی یہی گفتگو ہو رہی تھی، تب تک ایک موج آئی اور باپ بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی۔ سیکنڈوں میں بیٹا نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ عذاب الہی کی غضبناک طوفانی لہروں نے اسے دبوچ لیا تھا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ فرمایا دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا، وہ کافروں میں سے ہو گیا، وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ تو سوچئے کنعان کون تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، ایک جلیل القدر پیغمبر کا لخت جگر، ایک برگزیدہ رسول کا نور نظر، مگر انجام کیا ہوا؟ عذاب الہی کے شکنجے میں گرفتاری، ہمیشہ کی ذلت و رسوائی۔ جب بیٹا ڈوبنے لگا اور عذاب الہی کی تیز و تند موجوں میں ہچکولے کھانے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام کی محبت بدری نے جوش مارا اور بارگاہ رب العزت میں یوں التجا کی، رب ان بنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ فرمایا اے میرا رب، میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں سے ہے اور تیرا وعدہ تو سچ ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے نوح یہ کنعان اگرچہ تمہارا صلبی بیٹا ہے مگر مومن نہیں ہے، تمہارا متبع اور فرمانبردار نہیں ہے، ایمان و یقین کی دولت سے مالا مال نہیں ہے، بلکہ کفر و شرک کی آلائشوں میں ڈوبا ہوا تھا، اس لیے حقیقت میں تمہارے اہل و عیال میں شامل نہیں۔ صرف صلبی بیٹا ہونے سے اہل و عیال میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے اوپر ایمان نہ لائے۔ اس کے اعمال گناہ و معصیت کے اعمال ہے، نیکی اور عمل صالح سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لہذا اے نوح اس کے بارے میں سفارش نہ کرو، یہ عذاب الہی سے بچ نہیں سکے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ فرمایا نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، بس مجھ سے ایسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے۔ فرمایا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، بس مجھ سے ایسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم ناواقفوں میں سے نہ بنو۔ حضرت نوح علیہ نبینا وعلیہ السلام نے فوراً اللہ کے دربار میں معافی مانگی اور کہا کہ واقعی مجھ سے بھول ہو گئی تھی کہ میں نے اپنے نافرمان بیٹے کے لیے سفارش کی، حقیقت میں اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، اور اے اللہ اگر تم میری اس غلطی کو معاف نہ کرے گا تو میں بڑے خسارے میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ تو محترم بزرگوں دوستو، غور کرنے کا مقام ہے، سوچنے کی جگہ ہے کہ ایک سگا بیٹا بھی ایمان نہ لانے اور عمل صالح نہ کرنے کی وجہ سے نبی کے اہل و عیال میں داخل نہ رہا، تو وہ لوگ اچھی طرح سوچ لیں جو حسب نسب کے بیجا فخر میں مبتلا ہے اور اعمال صالحہ کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے یہاں بزرگی اور بڑائی کا معیار تقوی اور پرہیزگاری ہے، ایمان و یقین اور اعمال صالحہ کی دولت ہے، نہ کہ خاندان کی بڑائی اور عظمت ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، اے لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے قبیلے اور خاندان اس لیے بنائے تاکہ ایک دوسرے کی شناخت ہو سکے، ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے، ایک دوسرے کا تعارف کرو۔ خدا کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے، باعزت معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، تقوی والا ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے
اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے معرکۃ العراء خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا، ان اللہ قد اذهب عنکم نخبۃ الجاہلیۃ وتعظمها بالآباء الناس من آدم وآدم من تراب، یعنی جاہلیت کا غرور اور نسب کا افتخار خدا نے مٹا دیا، تمام لوگ آدم کی نسل سے ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، حسب نسب نہیں تولے جائیں گے۔ عمل کا پڑھا اگر بھاری نہ ہوا تو مجھے خاندان سے ہونا کچھ کام نہ آئے گا۔ اس لیے حسب نسب اور داد برادری پر فخر و مباحات کے بجائے اعمال صالحہ میں لگ جانا چاہیے اور تقوی اور پرہیزگاری کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ عروج نسل و نسب پر غرور بے معنی، عروج نسل و نسب پر غرور بے معنی، عمل تلے گا قیامت میں خاندان نہیں، عمل تلے گا قیامت میں خاندان نہیں۔ بہرحال قوم نوح اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئی، قوم نوح اپنے کیے کی سزا پر پہنچ گئی۔ جس عذاب کو ایک مذاق اور ایک کھیل سمجھتے تھے وہ حقیقت کا روپ دھار کر انہیں نگل چکا تھا۔ طوفان نوح تھم گیا، آسمان کو حکم ہوا اب نہ برس، زمین سے کہا گیا پانی کو جذب کر لے۔ سفینہ نوح صحیح اور سلامت جودی پہاڑ پر لگ گیا، جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ مفسد قوم کیسے تباہ و برباد ہوتی ہے اور ایمان لانے والے کس طرح کامیاب اور بامراد ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کو ارشاد فرمایا، یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک، فرمایا اے نوح ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ اور برکتوں کے ساتھ تم پر بھی اور ان پر بھی جو تمہارے ساتھ ہے سلامتی ہو۔ تو دعوت دینے والے ایمان پر باقی رہنے والے کامیاب ہو گئے، اور جو ایمان کا انکار کر رہے تھے، اہل ایمان میں سے نہیں تھے، وہ ناکام اور نامراد ہو گئے۔ اس لیے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں ایمان کی حقیقت ہمارے اندر پیدا کرنا ہے، ایمان کے ساتھ ہمیں چلنا ہے اور ہر وقت ایمان کی ترقی کے لیے دعا کرنی ہے اور ایمان کے خاتمے کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے۔ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔